تیرے واقعات تھے، اب وہ تمام غم کی کیفیات، ہر قسم کا غم، میں کہتا ہوں کہ غم جو ہے، غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے انسان، اور اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ عالم کہ ایک تو یاد کا اذیت اور ایک اپنی جسمانی حالت ہے کہ پابند سلاسل ہے، تو وہاں اس حال میں اب دیکھو خیال اس حال میں کیا ہے، آپ یہ دیکھو اس حال میں آپ فرماتے ہیں انلتے یا ری الصبا یومن الی ارض الحرم، انلتے مطلب ہے کہ خرامہ خرامہ، یا ریح الصبا اے ہوا صبا کی، یومن آج کے دن، اس حال میں، اس وقت کے حمل کے بعد انلتے یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم وبلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، اور آج میرا سلام پہنچا اس روزے میں جہاں نبی محترم ہے، کہ اس حال میں اندر سلام پہنچا، کہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس حال میں بھی آپ ہی کو سلام کرتے ہیں، اس واقعہ کے بعد اس حال میں سلام آپ ہی کو کرتے ہیں، تو اس غم کے بعد اس حالت میں سلام آپ ہی کو ہم کرتے ہیں، جس نے اس حال میں سلام پہنچایا وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا۔ تو یہ ایک عبادت کہاں رہ جاتی ہے، عبادت سے کہیں نکل جاتی ہے۔ کیا ہے ہوا انلتے یا ریح الصبا اے ہوا یومن الی ارض الحرم، آج تو پہنچ ارض حرم میں، اور بلغ سلامی روزتن، آج میں اسلام اس روزے میں بچا، فیہا النبی المحترم، جس میں نبی محترم ہے۔ اور یہ نبی محترم حالانکہ رشتہ بتا سکتے ہیں، لیکن نا نبی محترم ادب سے کہا، یہ ادب جو ہے یہ غم کی مکمل داستان ہے کہ آج ہم نبی کو سلام کہتے ہیں، رشتہ داری کی بات نہیں کی ہے، آج ہم اپنے نبی کو سلام کہتے ہیں۔ تو اس حال میں فقیر جو ہے اس حال میں سلام کہتا ہے، جس حال میں اللہ نے اس کو بچایا، تو اپنے غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، خوشی میں نہ بھولنا بڑی بات ہے، غم میں یاد کرنا بڑی بات ہے، تو غم میں یاد کرنے والا، خوشی میں نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا، شکر کرنے والا کہ تیرا ہر فیصلہ، ورنہ آپ غم کو پروٹیسٹ بنا سکتے ہو، پروٹیسٹ سمجھتے ہو، شکایت، پھر اللہ کے کہتا ہے تجھے میرا فیصلہ پسند نہیں آیا، تو اللہ کے فیصلے پسند نہ ہو تو تم عبادت کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ کریم ہمیں یہ فیصلہ بھی پسند ہے، تیرا یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے، تیرا وہ حکم بھی منظور ہے، اور اگر غم دینا ہے تو ہمیں غم بھی منظور ہے، بس جس نے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر تیرے فضل کا انعام ہے، اور تیرا فضل جو ہے غم کی شکل ہے اور خوشی کی شکل میں بھی ہے، اس لیے جس نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی غم کے وقت بہت دور نکل گیا۔ تو غم جو ہے عنایت ازلی ہے، اور یہ بڑے لوگوں کو ملاتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ غم آیا غم گیا غم چلا گیا، غم بھی زندگی کی ڈش کی طرح کھاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، دل کا پیے نہ، فقیر کا غم جو ہے نا یہ تقرب الہی کا درجہ ہے، کیونکہ جب موم ہو جاتا ہے دل، جب تو جس دل کے اندر خشیت اللہ آ جائے، خشیت اللہ ہی تو پھر اللہ ہے، خشیت اللہ ہی تو اللہ ہے، اور کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وابستگی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی ایسا حکم آ جائے، آپ کے پاس چٹھی آ جائے طاقتور کی، اور چٹھی ایکسپیکٹڈ نہ ہو، اور پھر کہا اچھا جی آمنا صدقنا، ہم حاضر ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، ہم تو راضی ہیں، ہم ہر حال میں راضی ہیں، کیا لبیک یا دعوت الحق، وہاں لبیک کہہ دیا، کہا کہ بھیا وقت آ گیا تیرے ساتھی کے جانے کا، لبیک، بس وہاں پر ایک مقام ہے، اور یہ مقام یہ زبردستی کسی کو درویش بنانے کا ہے کہ جو شخص ولی نہیں بنتا اس کو ولی بنا دو، وہ بیچارہ بننا چاہتا ہے لیکن بننے کی کوئی طریقہ نہیں آتا اس کو کہ کیسے بنتا جاتا ہے، سخاوت پوری نہیں کر سکتا، غریبی کا خیال ہے، جاگ سکتا نہیں ہے، عبادت میں کچا پکا رہ جاتا ہے پروگرام، تو ولی کی تھوڑی سی حسرت ہے، اس کو پیغام دے کے فوری ولی بنا دی جاتا ہے، ایمرجنسی کا مشن ہے یہ۔
یہ ایمرجنسی ہے، فوری کو ولی بنا دو. غم اس کے پاس آ گیا، غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ اللہ کے پاس فوری طور پر حاضر ہو گیا. تو اس لیے غم جو ہے اللہ کی وہ مہربانی ہے اور جو آپ کو فوری ولی بناتی ہے. غم میں پریشان نہیں ہونا، غم میں گھبرانا نہیں ہے. غم کو ریڈ کرو، غم کو محسوس کرو. غم تقرب الہی ہے، غم بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے. اور غم میں اگر درود شریف نکلے، غم میں اللہ کی یاد نکلے، سجدہ ہو اور درود شریف ہو، بس سمجھو کہ غم سرفراز کر گئے. اور جتنے بھی سرفراز ہوئے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، غم کو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ، ولی ہو گئے. یاد رکھنا اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے، آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائے گاہ نہ کرنا، آنسوؤں کو انسانوں کی دنیا میں رائے گاہ نہ کرنا. اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا. یاد رکھنا میری بات، اپنے آنسو دن کی روشنی سے بچانا، رات کی تاریکی میں استعمال کرنا، نصف شب کو یہ چراغ چلانا. اور یہ چراغ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا روشن مستقبل ہے. یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کریں گے. یہ وہ دیے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کرتے ہیں. اپنے آنسوؤں کو دن کی دنیا سے لے کر سنبھال کے یہ قافلہ جو ہے نا آپ نصف شب میں لے جاؤ، بس آپ آگے مقام ہی ختم ہو گیا، بس مسئلہ ہی حل ہو گیا. اس مقام کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضور پاک کا ارشاد ہے، جب کبھی آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو، اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لو. جس کو رونا مل چکا ہو وہ تو پھر دیر نہیں لگتی ہے نا. تو یہ ایک ایسا مقام ہے کیونکہ وہ ذات چونکہ اتنی شفیق ہے کہ وہ روتا دیکھ نہیں سکتی، بس پھر عطا ہو جاتی ہے، بس پھر تو قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ وہ خزانہ ہے زندگی کے تمام محنتوں کا. یعنی کہ آگ بجھ گئی ہے، گھبرانا، بجھی آگ کے اندر ایک سونے کا ڈیلی نکل آئے گی. اب اگر بات سمجھے نا، کیونکہ زندگی میں جو آپ کام کرتے رہے ہو اب یہ وقت ہے اس کا انعام کا. تو وہ تمام آنسو جو ہے نا آپ ان کو سمیٹو اور اس بارگاہ میں نصف شب کو حاضر کرو. اور نصف شب کو پھر آپ کو ان کا افلاق سے آتا ہے کیا نالوں کے جواب آ کر نالے، یہ سارا تاریخوں میں لکھا ہے، نالے ہیں، آہ سحر گائی ہے، کچھ اشک ہیں، کچھ آہ ہیں، کچھ فریادیں ہیں، آہ رسا ہے، آہ نارسا ہے، دعا بغیر آنسو کے دعا نہیں ہے. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی آواز آتی ہے کوئی جسے ہم سرفراز کریں، تو وہ پھر آپ کے آنسو ہی آپ کو سرفراز کرتے ہیں. تو ہے کوئی اس وقت جو ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی قرضے والا جس کا قرضہ دور کریں، ہے کوئی سوال جس کا ہم سوال پورا کریں، ہے کوئی اس وقت کسی حالت میں، تو وہ جو جاگ رہا ہوتا ہے اپنے چراغاں سمیت بس جو بھی وہ بات کرتا ہے پوری جاتی ہے. تو وہ ایک مقام ہے. اس لیے ان لوگوں کے حق میں یہ بات ہے کہ اللہ کریم کا دیا ہوا غم جو ہے بس اللہ کریم کی امانت ہے. اللہ کے غم کو انسانوں کے ہمدردی میں ضائع نہ کرنا، انسانوں سے ہمدردی نہ لینا، کیونکہ انسان ہمدردی نہیں دے سکتا. اللہ کے دیے ہوئے غم جو ہے نا اللہ کے سامنے بس. تو بچہ جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ماں ہی اگر اس کو مارے تو روتا ہے، ماں ہی کہتا ہے. اسی طرح جب اللہ کا ایک بندہ ہے اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی کہتا ہے. غم اللہ کی طرف سے ملا پھر اس کے بعد اللہ ہی نکلا بس. تو یہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم اللہ کے اور قریب کر دے. بد قسمت وہ ہے جو غم بھی ملا تو اللہ سے دور ہی ہے، وہ بد قسمت انسان ہے. اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہو. تو آپ اللہ کا فضل ہے، غم اپنے کا بڑا ہی اس کی قدر کرنا یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، خاص مہربانی ہے. اور یہ غم تو آتا ہے، آنا ہے اس لیے کیا ہے کوئی گھبرانے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. اور آپ دیکھو کہ اگر آپ سچے ہو، سچا، درویشوں کے قائل، اولیاء کرام کے قائل، پیغمبروں کے ماننے والے، تو آپ کی تمام محبت کے تمام اسماء زندگی کے اس پار ہیں. آپ کے تمام جو اسماء ہیں محبت کے زندگی سے اس پار ہیں. آپ جب درود شریف پڑھتے ہو تو صاحبان سارے پیغمبر اس پار ہیں، ولی اس پار ہیں، آپ کے دادا اس پار ہیں، نانا اس پار ہیں، بزرگ اس پار ہیں. تو گویا جتنے بھی بزرگوں کا نام لیتے ہو وہ سارے یہ سفر طے کر چکے ہیں. تو گویا کہ یہ جھوٹا فقیر ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے اس پار والے لوگوں کو تو چاہتا ہے کہ یہاں رہے،
وہ جھوٹا فقیر ہے. کیا کہا؟ وہ فقیر نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے. کہتا کہ میں دادا صاحب کو یاد کرتا ہوں، بڑی محبت ہے. دادا صاحب کہتے آ جاؤ میرے پاس. کہتا یہ آنا تو نہیں ہے نا، میرے تو بڑی مشکل بات ہے. یہ جھوٹی یاد ہے. تو گویا کہ جس آدمی کی یاد کے تمام عنوانات اور اس کے ورد کے تمام عنوانات آج زندگی کی حد سے پار ہو اور پار جانا نہ چاہے، وہ جھوٹا ہے. تو اس لیے آپ دیکھو کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو محبت سے، اس پار بزرگوں کو یاد کرتے ہو، اس پار صحابہ کرام سب اس پار، آپ کی رشتے داریاں اس پار، محبت نامے اس پار، محبوب اس پار، اور والدین اس پار، دادا جان اس پار، ہر شاعر اس پار، پیر فقیر ولی اور سارے جلوے اس پار. تو تھی ادھر کدھر رہنا چاہتے ہو؟ تو لہٰذا یہ جدائی ہے. زندگی فراق ہے، موت کو مثال کہا گیا. انہوں نے زندگی کو فراق نہیں کہا، موت کو مثال کہہ کے زندگی کو فراق ہی کہہ دیا. لیکن زندگی کو فراق نہیں کہا. کمال سے ہے جس نے موت کو مثال کہا اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے. موت مثال ہے، اس مثال کا فراق کیا ہے؟ یہ تو مثال ہے، فراق کیا ہے؟ کہتے بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو فراق تو زندگی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا زندگی فراق تو ہے، لیکن اس فراق میں بھی مثال ہوتا رہتا ہے. کمال سے ہے. اس لیے موت مکمل مثال ہے اور زندگی میں مثال ہوتا ہی رہتا ہے. اس لیے زندگی کو فراق نہیں کہہ سکتے. زندگی داستان ہے الفراق کی، لیکن اس میں مثال ہوتا ہی رہتا ہے. لہٰذا زندگی میں گاہے گاہے مثال ہوتا ہے، موت میں ہمہ وقت مثال ہوتا ہے. اس لیے موت کو مثال کہا ہے اور زندگی کو فراق نہیں کہا، حالانکہ فراق ہے. اس لیے نہیں کہا کہ اس میں گاہے گاہے آتا رہتا ہے. تو یہ بڑی احتیاط سے مثال کا لفظ کہا ہے موت کو، زندگی کو فراق تاکہ سمجھ آ جائے کیا ہے. تو اللہ کریم کے بڑے احسانات ہیں. اور ہم لوگ جو ہے، ہمارا تو مسئلہ یہ احسان ہے کہ خوشی آئے اللہ کا نام لو، غم آئے اللہ کا نام ہو. تو بندہ مر گیا، کیا کیا گیا؟ اللہ کا نام لے کے سبحانک اللہم شروع کر دو. تو اسی تو ہر حال میں مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. تو کوئی بھی حالت ہو ہم اللہ کو یاد کرنا ہے. کیوں ہم بتا دیے نا کہ وہ لوگ جو ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کربٹ ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کربٹ ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ چلا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ہر حال میں اللہ گئے، ہر حال میں ہمارا حال اللہ کا ہو جانا، یہ اس کا ٹیسٹ غم میں ہوتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں غم میں لوگ جو ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں کہ یہ بے قید کبھی وادی غم ہو نہیں سکتی. یہ غم جو ہے نا، غم کا والا انسان کبھی بے قید نہیں ہوگا. اس میں کیفیت رہ سکتی ہے، ہمیشہ رہے گی. اور یہ غم کا انسان دنیا کے اندر ایک مسافر کی شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے لیے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اور یہ مسافر خانہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ کو غم ملے. یہ سرائے فانی کب سمجھ آتی ہے؟ جب ساتھی نہ رہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سرائے خانہ ہے اور وہی ماحول ہے، وہی حال ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انسان کو جو سمجھ آتی ہے. ایسی بات ہے نا سبھی رات. اس لیے دعا کرو کہ اللہ کریم جو ہے ہمارے ساتھ جو بھی مہربانیاں کر رہا ہے، ہمیں ان مہربانیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم اللہ کے کاموں کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ضروری بات ہے. آپ بولو. ہاں بولتے آپ مین صاحب. بولو نا تو پھر بولو، بولنا چاہیے. ہاں آپ لوگ ربی صاحب کچھ تو بولو. ہاں کچھ بولو، کچھ نہ کچھ بولو. مجھے غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی. ہاں مجھے غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم تا سوربی جزو کتاب زندگی. ہاں یہی ہے الف لام میم. زندگی کے الف لام میم غم ہے، علم.
تیرے قریب ہوئے، کیا ہے؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے. کیا کہا؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے. ملا نہ ہم کو اگر سنگے آستاں کا نشان، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے. ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم ہم پر، وہ کن تو کنز میں مخفی تھے آشکار ہوئے. بات ایسی ساری ہے. اس لیے تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار. بس اس کے قریب اسی وقت ہونا ہے جب آپ اشک بار ہو. اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل ہی فضل ہے. مقصد یہ ہے، کمال کی بات ہے، فضل کی بات ہے. کیا نام ہے آپ کا چوتھائی صاحب؟ یہ دنیا جو چل رہی ہے، یہ دنیا، یہی زندگی، یہی عالم رنگ بو، اور اسی میں خیر کا سفر ہے، اسی میں شر کا سفر ہے. آپ سمجھے بات؟ یہی خیر کا سفر ہے، یہی شر کا سفر ہے. ماننے والے کے لیے یہی ایمان کی دنیا ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہی کفر کی دنیا ہے. جاننے والے کے لیے جہاں ہر چیز جلوہ گری ہو رہی ہے، نہ ماننے والے کے لیے ہر چیز حجاب ہے. کہتے یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، وہ کہتا یہاں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے. کہتا ہمیں سب ماننے والے ملے ہیں. کہتا مجھے تو ایک ہی ماننے والا نہیں ملا. اس شہر میں جا کے دیکھو سارے ہی خوبصورت لوگ ہیں. کہتا مجھے سارے ہی بندے بدصورت نظر آتے ہیں. تو اپنا اپنا اس میں نظر تھا. تو گویا کہ اللہ کا فضل جو ہے، اللہ کا فضل تمہارا اپنا ہی نام ہے، اور تمہارا اپنا نام اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو تم نے فضل کیا لینا ہے؟ سب سے پہلے تو اس اپنے وجود کی توحید کی قدر کر کہ جو اس نے عطا کر دیا، یہ نگاہ عطا کر دی، یہ دماغ عطا کر دیا، یہ جسم عطا کر دیا، یہ گھوڑا عطا کر دیا، پھر چوڑا بنا دیا. یہ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو. یہ فضل ہے، فضل. تو فضل کا متلاشی جو ہے وہ فضل ہی کے ساتھ ہم کا یار ہوتا ہے. اور یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے، فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے. اس سے بڑا انصاف اور کیا ہے دنیا کے اندر؟ تو جہاں آپ کمال کی بات یہ ہے کہ کعبہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، مصلی بچھا کے کعبے کی طرف رخ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کدھر رخ ہوتا ہے. تو ہمارا اپنے ہی رخ کعبے کو ہونا ہے نا. کعبے کی کیا بات ہے، ہمارے رخ کا نام ہے. جدھر رخ کیا وہی کعبہ ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر آپ جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے. تیری آنکھ کے اٹھنے کی بات ہے کہ اللہ کا چہرہ تجھے نظر آئے گا. تو کہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرا حسن نگاہ، حسن نظر. تیری حسن نظر ہے تو اللہ کا چہرہ ہے. حسن نظر نہیں ہے تو اندھے کا اندھا ہے. من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الاخرہ. جو جہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو جہاں صاحب بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوگا. جہاں اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنا انداز نظر کو دیکھ. تو تو ہی اللہ کے فضل کا مظہر ہے. تو کس فضل کو تلاش کر رہا ہے؟ تو خود ہی مظہر ہے، اور تو اللہ کے فضل کا آپ مظہر ہے. تو جب مظہر بنا کے بھیجا، انسان بنا کے بھیجا، جا دنیا میں میرے فضل کی تفسیریں بیان کر، اور تو فضل کی تلاش کر رہا ہے. فضل کی تلاش کرے تو وہ دوسرے کرے. فضل کی تلاش وہ کہ جن کو ایمان نہ ملا، اور جن کو دماغ نہ ملا، جن کو خیال نہ ملا، اور جن کو لباس بشر نہ ملا، وہ تلاش کرے. تو لباس بشر میں ہے، تو انسانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، شکل میں ہے، عقل میں ہے، ذہن میں ہے. کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ یہی فضل ہے اللہ کے. اور کیا فضل ہے؟ اب تو فضل کا مسافر ہے. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہے. ٹانگیں محفوظ ہے. شیخ سعدی کا پجور واقعہ کہ وہ جا رہا تھا، میرے پاس جوتا نہیں ہے. آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی کی ٹانگیں ہی نہیں تھی. شکر ادا کیا. جوتے پہ گلا کرنے والا جوتے کے بغیر ہی شکر کر گیا. کمال ہے، کمال کی بات ہے. جوتے کا گلا تھا اور جوتے کا عدم موجودگی میں شکر ہو گیا. یہ اس سے نظر ہے کہ وہ گلا تھا. جس بات کا گلا تھا وہ بات ہی شکر والی تھی.
آپ یاد رکھنا زندگی میں جہاں آپ کے گلے ہیں وہی شکر کا مقام تھا، جہاں آپ کی رکاوٹیں ہیں وہی سفر کی انتہا تھی. تو آپ جس مقام پر ناراض ہو وہ شکر کا مقام ہے. اس لیے دنیا دار کے لیے حکم ہے جہاں صبر کرنے کا، تو اپنے بندوں کو حکم ہے وہاں شکر کرنے کا. اس لیے کوئی دنیا دار کے ساتھ حادثہ ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں صبر کر، مٹ جائیں گے یہ غم کے دن. تو اگر کوئی اپنا بندہ ہو شکر کر کہ چٹھی آ گئی ہے تیرے قریب ہونے کے زمانے آ گئے. اس لیے فضل کا متلاشی بن جانا ہی فضل کی ابتدا ہے اور یہی اس کی انتہا ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر تو یہ فیصلہ کہ تو مرتے دم تک اس کلمے سے نسبت نہیں توڑے گا، تو کلمہ تجھے کب چھوڑے گا؟ اب کلمہ کیوں چھوڑے تجھے؟ تو نے نہیں چھوڑا، یہ کیسے چھوڑے؟ تو وفا کی ابتدا تو کر دے تو وفا ہی وفا ہے. تو جب مان جائے تو سمجھو کہ تو مانا گیا، تو جب اس طرح چل پڑے تو سمجھو کہ منزل نے اجازت دے دی. اس سفر پر کوئی مسافر نہیں جا سکتا جب تک منزل خود نہ پکارے. اس لیے آپ لوگوں کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی جو خواہش ہے یہ سمجھو کہ منظوری کی اعلان ہے. یہ کیا ہے؟ منظوری کا اعلان ہے. جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا. وہ بڑا بڑا لاہور بے شمار واقعات کے ساتھ، اور آج جن لوگوں کو یہ شوق ہے سمجھو کہ ان کو منظور کر دیا گیا. اس بات کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کریم کا حق ادا کرو. یا رب العالمین تیری مہربانی ہے کہ ہمیں لا علمی میں تیرا شوق پیدا ہوا. ہم جانتے نہیں تو کہاں ہے، بلکہ تو ہی تو حیا ہے، تو ہی نہا ہے، تو یہاں ہے، تو وہاں ہے، بلکہ تو کہاں نہیں ہے. یہ اللہ کریم کا شوق ہے جو ملا آپ کو، یہ شوق ہی ملا کرتا ہے، اللہ نہیں ملا کرتا. اللہ جو دیتا ہے شوق ہی دیتا ہے. شوق تمہارے پاس ہے اور یہ منزل شوق کی منزل ہے، اس سے ختم نہیں ہونا کبھی. اس میں پڑاؤ کو نہیں ہے، ختم نہیں ہے. اس میں چلتے ہی رہنا. صبح چلا ہوں، شام چلا ہوں، اور بن سوچے انجام چلا ہوں. چل کر رونا، رو کر چلنا، روتے روتے عام چلا ہوں. بس چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا ہوں. چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا ہوں. اور 100 سال میں سفر کٹا، 50 سال میں سفر. کہاں سے کہاں تک؟ اور یہاں سے گھر سے میانی صاحب تک. اتنا سفر اتنی دیر لگائی تم نے؟ کہتے جی میں 60 سال نہیں کٹا گیا، یہ لمبا سفر تھی. کہتے یہاں سے یہاں تک کہاں تھا؟ تجھے بتایا نہیں تھا؟ وہیں سے وہیں تک تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے. تو یہ سفر پہ سارا وقت لگتا ہے. اتنی سی بات ہے، چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا. یہ 2 گام کا سفر ہے، عمر کٹ جاتی ہے. اب سب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان لوگوں پر فضل ہے جو فضل کے متلاشی ہیں، اور فضل کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی فارمولہ نہ بنانا. بس فضل ہی ہے. یہ اگر بسکٹ مل جائے فضل ہے، یہ ڈبہ نہ ملے تب بھی فضل ہے. کیا بات سمجھے؟ فضل ہے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضل کا نام لیتے ہیں، ہم اس کی مہربانی اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا متلاشی ہی اس سفر کا جو مسافر ہے وہی اس سفر کا وصال کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے اس کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے. اور جو لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ مقیم ہوتے ہیں، اور جو لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ تو منزل کی اور کوئی نہیں ہوتی. یاد رکھنے والی بات ہے، اس میں منزل مسافر کا ساتھ ہی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ کوئی اس میں صاحب مقام نہیں ہوتا. صاحب مقام ہی صاحب مسافرت ہے. کس میں یار کیا ملے گا سراغ منزل دل. کیا ہے؟ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل. تو آپ اس میں کیا عادت تلاش کرنا ہے؟ کون دیکھے کسے کہو اب کے. کیا کہا؟ کون دیکھے کسے کہو اب کے. دل میں ہے آنکھ، آنکھ میں ہے دل. کون دیکھے کسے کہو اب کے، دل میں ہے آنکھ، آنکھ میں ہے دل. جب دل آنکھ میں آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، جب بھی تمہارا دل تمہاری آنکھ میں آ گیا
تو تمہارے دل کے اندر آنکھ پیدا ہو گئی. فارمولہ مفت و مفت فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جب تمہارے آنکھ کے اندر دل اتر آیا تو تمہارے دل میں آنکھ. بھائی کسی کا نہیں ہے ساری، اس لیے اللہ کا فضل یہی ہے، اس کے فضل کی تلاش کی جائے، اور اس کے فضل یہی ہے کہ منزل خود بخود ساتھ دیتی ہے. اس میں سفر ہی سفر ہے، اس میں کوئی خدا مطلب نتیجہ نہ نکلے. جن لوگوں نے اپنے چیک جلدی کیش کرا لیے اتنے ہی تھا، کیا کہا؟ اتنا ہی تھا. تو اس لیے آپ نے چیک شیک کیش نہ کرنا، دیکھا جائے گا بعد میں گریجوٹی نہیں ملے گی تو ملے گی. اچھا کبھی جلد بازیاں نہ کرنا، اوور ڈرافٹ سے ایڈوانس نہیں لینا کہ اللہ قریب اکٹھے ذریعہ دیکھ لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ لوگوں کے حال پر، اور آپ کو یقین کرے. اور کعبہ آپ کے رخ کا نام ہے، کعبہ آپ کے دل کا نام ہے. اگر کعبہ کا نہ ملے تو پھر اپنے دل میں بٹھا کے اس کی نماز پڑھ لو. وہ دل میں نہ ہو تو نماز آئے گی. وہ اللہ کے دل میں نہ ہو تو نماز کس بات کی پڑھ رہے ہو؟ جب وہ دل میں آئے تو پھر نماز رخ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ تو پھر رخ کی کیا بات ہے؟ تو بات یہ اگر وہ دل میں نہیں آئے تو رخ کس کام کا؟ جو دل میں آئے تو رخ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات مک گئی ہے. ہاں ویسی سی بات ہے. تو آپ کے دل میں جو بات اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے. اگر آج آپ کی اس وقت موت آ جائے، کس خیال میں مر رہے ہو وہی آپ کی عاقبت ہے. جس خیال میں مر رہے ہو وہ عاقبت ہے، جس خیال میں زندہ ہو اسی کے اندر عاقبت ہے. تو گویا کہ تم اس کے خیال میں ہو وہ تمہارے خیال میں ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم اس کا خیال رکھتے ہو تمہارا خیال رکھتا ہے. تم اس کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرتا ہے. تم اس کی مانگو وہ تمہاری مان لے گا. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اف نہ کرنا، گلا نہ کرنا. اب آرا چل رہا ہے، چلنے دے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اب نہ بولنا بات نہیں، کیونکہ وہ اس کا مقام یہی ہے ہے نا کہ سچا پیار اور میٹھا گنا تو بیلنے سے گزرے گا ضرور. کہانی اتنی ساری ہے. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت عطا فرمائے. اپنے آپ میں پکے رہنا، اس میں حاصل کچھ نہیں ہونا، کچھ نہ ہو، بس اپنے آپ میں قائم رہو، اپنے آپ میں پکے رہو. فضل پکارتے رہو، آ جائے پھر بھی مانگتے رہو. بس فضل کسی خواہش کے پورے ہونے کا نام نہیں ہے. فضل ہی کرتا جا، پھر فضل کرتا جا، پھر فضل کرتا جا. اور جب دل میں آ جائے مہمانوں کی طرح پھر اس کی بات نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے جیسے حق ہے. خیال صحیح ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے. آپ سب سناؤ پھر بسم اللہ کر کے کوئی چیز. دیکھیے قرآن شریف پڑھا لا آپ سب چھڈو. تھی قرآن شریف بسم اللہ کر کے سناؤ. ہاں جس مرضی سے سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن